میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن کیوں شروع کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفا بیت المال غربت کا علاج تھا، لیکن منبر و محراب فاؤنڈیشن وہ بے دینی اور جہالت کا علاج تھا. اس نیت سے منبر و محراب شروع کیا گیا. الحمدللہ شروع ہی سے 4-5 سال کا 2017 کے بعد پھر کام شروع ہوا تو اس وقت میں ہم نے علماء کا ڈیٹا تیار کیا، ہندوستان بھر کے علماء کا. تقریباً 10,000 علماء اس وقت میں منبر و محراب سے اس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں کہ برننگ ٹاپک پر ان کو جمعے کا خطبہ جاتا ہے. الحمدللہ چہارشنبے کی عصر میں زیادہ سے زیادہ مغرب میں یہ جمعے کے خطبے جاتے ہیں. الحمدللہ کافی اس کے تاثرات ہیں، مطالبے بھی ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً 300 سے زائد خطبے ہو گئے. 300 جمعہ 350 جمعہ تقریباً ہو رہے ہیں اس میں الحمدللہ، اور ہزاروں علماء استعمال کرتے ہیں. اور برننگ ٹاپک کا جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں وہ تو ہمارے اردو لفظ ہے سلگتے موضوعات پر بولنا. ہمارے ہاں مولانا لوگوں کا عام رواج یہ تھا کہ ہمارے مولانا لوگوں کو ظاہر بات ہے کہ جمعہ کے دن سونے کا ایک اچھا معمول ہے ماشاءاللہ سے. میرے حساب سے بول رہا ہوں میں، آپ کے حساب سے نہیں. تو 10-11 بجے اٹھ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خطبات حکیم الاسلام، خطبات قاسمی، خطبات پیر، خطبات ذوالفقار اصلاحی خطبات دیتے. ان میں جو خطبہ نظر آ گیا اور ہمارے کو جلدی یاد کرنے میں آسان رہے گا وہ لے لے کے جمعہ میں جا کے دھڑ 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 بول کے گنگا نہا لیتے ہیں. گنگا نہانا بھی جملہ ہے، تو اصطلاحی جملہ ہے. اچھا بعض لوگ تو ایسا نقل کرتے ہیں اس میں جمعہ کے خطبات میں. ہمارے پاس ایک ساتھی تھے ہمارے، ذرا بھولے بھالے بھی تھے بیچارے، تو انہوں نے جمعہ میں خطبہ دیا. میں جب لندن کے سفر میں تھا تو میں نے یہ ماحول دیکھا، حالانکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا خطبہ ہے. تو اتنا تک ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ میری اپنی بپتا نہیں ہے، وہ کسی کی گزری جو ہے کہانی ہے یا واقعہ ہے. تو یعنی ماحول ہمارا یہ بنا ہوا تھا کہ ہم جو چل رہا ہے، جو مل گیا وہ دے دیا، ایسا نہیں ہے. ہم سب جتنے یہاں علماء ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں، وہ روحانی ڈاکٹر ہیں. وہ جسمانی ڈاکٹر ہے، یہ روحانی ڈاکٹر ہے. اور ڈاکٹر تشخیص کے بعد علاج کرتا ہے، اور ہمارا بھولا بھولا مولوی جو ہے بغیر تشخیص کے علاج کرتا ہے. تشخیص اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن ہم کو دیے ہیں ہفتے کے 7 دنوں میں، 6 دن اللہ نے تشخیص کے دے دیے مولوی کو کہ وہ اپنے سماج کی تشخیص کرتا رہے. 6 دن تک تشخیص کرتا رہے کون نوجوان کیا کر رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا وبا آئی ہوئی ہے، ہمارے محلے کے اندر لڑکیوں کا کیا حال ہے، ہمارے محلے کے اندر سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں رسومات کس قسم کی ہو رہی ہیں. وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے جا جا کر دیکھے. کوئی آ کر نہیں بتاتا ہم کو. وہ بیمار ہی جسمانی بیمار ہے جو ڈاکٹر کے پاس جا کر بتاتا ہے. اور روحانی ڈاکٹر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار تک جا کر بیمار کی کیفیت کو سمجھتا ہے. تو وہ ماحول پیدا ہو کہ ہم 6 دن تک سرچ کریں، تحقیق کریں کیا ہو. اور جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مولوی کے لیے اتنا بہترین اسٹیج عطا کیا ہے. یہ سب سے بڑی سپر میڈیا جس کو سب سے بہترین میڈیا کہا جاتا ہے. یہ سارے سوشل میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو منبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ پورا روحانی علاج کر سکتے ہیں. پورے محلے کی بیس آپ ہیں، پورے سماج کی بیس آپ ہیں. آپ یہاں کھڑے ہو کر جب بولیں گے تو یہ پوری چیزوں کی حقیقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں پیوست ہونی چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے میں عموماً ہمارے دوستانہ ماحول میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات مشورہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی امامت کے زمانے میں، ہم امام ہوں یا نہ ہوں، ایک مصلح کی حیثیت سے
ایک روحانی ڈاکٹر کے اعتبار سے، سماج کے ایک رہنما اور قائد ہونے کی حیثیت سے ہم محلے کے اندر جو ہے جا کر روزانہ 1 گھنٹہ، اگر ہمارا ایک ٹیوشن چھوڑ کے اسی قربانی ملت کے لیے ایک ٹیوشن کی قربانی سمجھیں، 1 گھنٹہ اگر ہم جائیں، ہم قائد ہیں لیکن ہم قاعد ہو گئے،